کہ حقیقت کے مخالف ہر دور کے اندر اٹھتے رہے ہیں، لیکن اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ پلے کھانا نہیں ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، راستے تنگ ہو گئے، لیکن زبان نے حق بیانی کو نہیں چھوڑا، زبان حق بیانی کرتی رہی، زبان حق کے اوپر بولتی رہی، رب کا پیغام سناتی رہی، اور ان لوگوں کو خریدنے کی ازل سے کوشش کی جا رہی ہے، اور آج بھی ان لوگوں کو خرید کے اپنی مرضی کے بیانات سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے آگے یہ تمہید جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اب آگے میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جہاں پر ہدایت کا نظام تھا، ظلم کا نظام بھی تھا۔ ہر نبی کے دور کے اندر میں نے پہلے بات کی مخالف اٹھتے رہے، ہر نبی کی حق کی آواز کو دبانے کے لیے جاگیردار اور سرمایہ دار اٹھتے رہے، لیکن یہ جب ایک امت سے دوسری امت، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، جب یہ نظام آگے معاشرے کے اندر کنورٹ ہوتا رہا، تبدیل ہوتا رہا، آگے چلتا رہا، تو پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ نظام فرعونیت، قارونیت اور یزیدیت کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جناب نوح کا ذکر ہے، جناب لوط کا ذکر ہے، جناب صالح کا ذکر ہے، جناب شعیب کا ذکر ہے، جناب ہود کا ذکر ہے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پڑھیں سورہ اعراف، پڑھیں سورہ انبیاء، مختلف جگہوں کے اوپر سورہ قصص پڑھیں، مختلف جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے انبیاء کے مخالف جو جماعتیں اٹھتی رہیں ان کے سارے طریقہ کار کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے کے اندر 9 قسم کے جاگیردار کھڑے ہو گئے، 9 قسم کی باطل جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے سر کو جھکانے کے لیے زمین دو سرگرمیاں پیدا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سب سے پہلا بندہ جس نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر باطل کے جھنڈے کو لہرا کے اپنے باطل ہونے کا کردار ادا کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر کھڑا ہونے والا فرعون تھا۔ جب اس نے یہ باطل کا جھنڈا لہرایا تو اس کی وجہ سے جو نظام پیدا ہوا اس کو فرعونیت کہتے ہیں۔ پھر اسی دور میں ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کو قارون کہا جاتا ہے، جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، جس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے مطالبے کے اندر 1000ویں حصے کے برابر پہاڑوں کے برابر سامان بن گیا تھا۔ اتنا سرمایہ، اتنی دولت، اتنا پیسہ اور اتنا روب اور دبدبہ تھا اس کا۔ جب اس نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور باطل کے جھنڈے کو اٹھایا تو اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوا اس کو قارونیت کہتے ہیں۔ فرعونیت کے اندر سیاسی آزادی کا استحصال تھا، فرعونیت کے اندر لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، سیاسی آزادی کے استحصال کو پیش کر کے لوگوں کے اوپر فرعونیت کو مسلط کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف معاشی نظام کے اندر تنگی اور تبدیلی کو پیدا کر کے قارونیت کے نظام کو قائم کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف فرعونیت تھی، وہ بھی امت کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی، اور ایک طرف قارونیت تھی، وہ بھی لوگوں کے لیے اس نے بھی جینا محال کر دیا تھا۔ اسی طرح نظام جب آگے چلتے رہے، ظلم قائم ہوتا رہا، لوگوں کے اوپر تسلط بڑھتا رہا ان امراء اور جاگیردار لوگوں کا، تو پھر ان دونوں کے مجموعے سے جو نظام عالم عرب کے اندر قائم ہوا اس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اور آج تک یزیدیت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا، آج تک یزیدیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا، آج تک یزیدیت کو کوئی زیر نگی نہیں کر سکا، آج تک یزیدیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ صرف ذات دنیا کے اندر ایک ہی شخص نے یزیدیت کو چیلنج کیا تھا، جس کو صفحہ ہستی کے اوپر امام حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ ایک واحد شخصیت تھی جس نے اس یزیدیت کے نظام کے مقابلے کے اندر مصطفی نظام کو پیدا کیا تھا۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر یزیدیت قائم ہے۔ یہ امراء
یہ بڑے لوگ جاگیردار سرمایہ دار آج بھی اس یزیدیت کی روش کو لے کر لوگوں کے اوپر اپنے ظلم کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کی سیاسی آزادی کو بھی کے استحصال کو بھی پیش کر رہے ہیں اور معاشی آزادی کے استحصال کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس نظام کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی تھی۔ اس نظام کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا تھا۔ کیا تھا یزیدی نظام کے اندر؟ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہی تو ہے، قرآن ہی تو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع فرما برداری ہی تو ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا ایک نچوڑ، خلاصہ اور ایک سمری نظر آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کے اندر ہر نبی کی وہ سنت موجود ہے جو انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر فرعونیت اور قارونیت کے مقابلے کے اندر پیش کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے تھے، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، امام حسین بھی قرآن پڑھتے تھے، یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، امام حسین بھی جناب محمد رسول اللہ کے امتی تھے اور یزید بھی خود کو ان کا امتی کہتا تھا۔ لیکن کیا تھا؟ وہ شراب صرف پیتا نہیں تھا بلکہ شراب کو حلال قرار دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا اے امام حسین تمہارا نظام صرف مسجد تک ہے، تم حاکم نہیں بن سکتے، سیاست تمہارا طریقہ نہیں ہے، تم مولوی ہو، تم صرف قرآن کا درس دیا کرو، اور ریاست اور سیاست کے امیر کے دربار کے اندر اگر حکم چلے گا تو وہ حسین کا نہیں، وہ یزید کا چلے گا۔ یہی چیزیں وہ پیش کرتا تھا، یہی سب کچھ وہ بھی کرتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کر کے اس بات کا اعلان کیا اور حق کے علم کو بلند کیا کہ ہر قرآن پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر نماز کا درس دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر نبی کی امت کا دعویٰ کرنے والا اور بطلان کے طریقے کے اوپر چلنے والا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کے پورے کے پورے طریقے کے اوپر عمل کرے۔ اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین علیہم الرضوان کے طریقے کے اوپر چل کے جو بندہ اپنی زندگی کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ حقیقت کے اندر باطل کا توڑ کرنے والا اور حق کے نظام کو دنیا کے اندر قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ یزیدیت کا نظام لوگوں کے لیے ان کی سانسوں کو تنگ کرنے والا تھا، لیکن حسینیت کا نظام لوگوں کو آزادی دینے والا تھا، حریت کے نعرے کو بلند کرنے والا تھا، لوگوں کے لیے آسان راستے مہیا کرنے والا تھا۔ لیکن یزیدیت کا نظام کیا تھا؟ دیکھیں ذرا یزید کو۔ یزیدیت کیا ہے؟ علماء کو خریدنا، اور یہی کام کربلا کے میدان میں یزید نے کیا۔ علماء سے، مفتیان کرام سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالفت میں لیے۔ یہ یزیدیت ہے اور آج بھی پاکستان کے اندر یہ چیز قائم ہے۔ پھر اور یزیدیت کیا ہے؟ لوگوں کے تعلیمی نظام کو تباہ کرنا اور اسلام کے راستے سے لوگوں کو دور کرنا۔ آج پاکستان کے اندر اس کی موجودہ وقت میں ابھی تازہ حال موقع کے اندر ایک مثال بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی بچیوں کی عزتوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور تعلیم کے نام کے اوپر ایک عظیم دبا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ یزیدیت ہے۔ پھر یزیدیت کیا تھی؟ حرام چیزوں کو لوگوں کے درمیان رائج کرنا۔ آج وہی نظام پاکستان کے اندر بھی ہے، جہاں پر کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر رقص و سرود کی محافل کو پیش کیا جاتا ہے، جوان بچیوں کو سٹیجوں کے اوپر نچوایا جاتا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے، حسینیت یہ ہے مدارس کو قائم کیا جائے، حسینیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلامی کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ان کو بولنے کی مکمل آزادی دی جائے۔ کیا مساجد کے سپیکروں نے بے حیائی پیدا کی؟ کیا قرآن کے نظام نے زمانے کے اندر بے حیائی پیدا کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو معاذ اللہ میں مثال دینا نہیں چاہتا،
اگر قرآن کا نظام اور مسجد کا نظام اور حدیث کا نظام بے حیائی پیدا کرنے والا ہوتا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ اتنا عام نہ ہوتا. اگر یہ نظام بے حیائی پیدا کرنے والا ہوتا تو کربلا کی سرزمین کے اوپر اہل بیت اطہار کے نفوس کی جب عزتوں کو پامال کیا گیا تو کائنات کا ذرہ ذرہ روتا چیختا اور چلاتا ہوا نظر آتا ہے. جب کربلا کی سرزمین کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانشینوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر حق کا نظام قائم ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عزتوں کو اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی عزتوں کو محفوظ کرتے ہیں اور اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ آمریت، یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے، آزادی ہے ان لوگوں کو غریبوں کے حقوق کو تباہ کرنے کی، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی، ان کے حق کو غصب کرنے کی. یہ آمریت جتنے بھی امراء اور وزراء ہیں یہ سارے کے سارے یزیدیت کی روش کے اوپر چل رہے ہیں. حسینیت نے کربلا کے میدان کے اندر اس پیغام کو عام کیا ہے کہ جہاں پر امیر کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پر غریب بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جہاں پر پیسے والا کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پر پیسے کے نہ ہونے والا بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جہاں پر گورا کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پر کالا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور اسی بات کا اعلان خطبہ حجۃ الوداع میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا تھا.